سب سے پہلے وسیلے کو سمجھ لیتے ہیں۔ بے شک انبیاء کرام وسیلہ تھے، کس اعتبار سے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ چھت تک چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے، تو اللہ تک چڑھنے کے لیے جو ذریعہ ہمیں چاہیے وہ نبی کا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ تم مجھے پکارو، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جو اللہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ نے کہا تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو کیا اللہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم نبی کا ذریعہ بنا کر مجھے پکارو تو ہی میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا؟ اور جو لوگ یہ مثالیں بیان کرتے ہیں نا کہ سیڑھی چھت کے لیے چاہیے، تو بھئی سیڑھی دنیاوی ذریعہ ہے، مطلب دنیاوی ضرورت کا ذریعہ ہے نا۔ آپ کو کہیں چڑھنا ہے، آپ سیڑھی استعمال کرو گے۔ اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ بالکل الگ ہے، وہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے، وہ بالکل الگ معاملہ آ جاتا ہے۔ اللہ کو بندے تک پہنچنے کے لیے، بندے کو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی بات، جیسے کہ اگر آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے دل میں کوئی دعا کر رہے ہیں یا رات کو تہجد میں جاگ کے کوئی دعا کر رہے ہیں، وہ اللہ تک نہیں پہنچ رہی؟ تو پھر اس حدیث کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اللہ پہلے آسمان پہ آ کر، دنیاوی آسمان پہ آ کے پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی پکارنے والا؟ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، تو پھر اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم مجھے تہجد میں تو پکارو لیکن میرے نبی کے ذریعے سے، کیونکہ مجھے سیڑھی چاہیے، میڈیم چاہیے، تمہارے اور میرے بیچ میں بیریئر ہے نبی؟ ایسا تو کہیں بھی نہیں کہا۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے بارے میں وہ مثالیں نہ بیان کرو جو علم پر مبنی نہیں ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے ہوئی، یہ حدیث بالکل موجود ہے، یہ ایک پوری مکمل روایت ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی اور کہا کہ یہ کون ہے، پوچھا اللہ سے، تو اللہ نے کہا کہ اگر میں ان کو نہ بناتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ یہ ایک ہی پوری روایت ہے، یہ مستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، مگر یہ کمزور روایت ہے، یہ ضعیف روایت ہے، کیونکہ بخاری کے اندر 1010 کے اندر ایک حدیث ملتی ہے جس کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے اے اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اور چچا کا وسیلہ بناتے ہیں تو پانی برسا، اور پھر بارش ہوتی ہی تھی۔ تو اگر آپ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں اور آپ یہ سوچیں کہ اگر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا جاتا تھا تو بعد میں بھی تو وہ دے سکتے تھے، وہ دیتے نا وسیلہ اور کہتے یا اللہ، نبی کی موجودگی، صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی وسیلہ مانگ کے دعا کی، تو نے بارش برسائی، اب بھی تو بارش برسا دے۔ لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا، ان کے جانے کے بعد ان سے جو قریب تر تھے ان کے چچا، ان کو بلایا گیا، اب حضرت عباس آئے اور انہوں نے دعا کی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو زندہ لوگ ہیں، جو سامنے موجود ہیں، آپ ان سے دعائیں کروائیں، جو نیک لوگ آپ کے سامنے ہیں آپ ان سے کہیں کہ دعا کرو میرے لیے، ہمارے لیے، جو بھی آپ کا کام ہے آپ ان سے دعا کروائیں، یہ اس میں بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں آپ ان کا وسیلہ ہرگز نہیں دے سکتے۔ اور جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام والی روایت کا سوال ہے، وہ بالکل ضعیف روایت ہے۔ اس کے سپورٹنگ ایویڈنس میں قرآن کے اندر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ پورے قرآن میں 7 مرتبہ ہے۔ اگر تو یہ والا واقعہ سچ ہوتا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کے بعد ان کی وسیلے سے دعا مانگی اور ان کی توبہ قبول ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا قصہ 7 مرتبہ قرآن میں بتایا تو کیوں، جبکہ قرآن کے اندر واضح طور پہ آیت موجود ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ والی پوری آیت موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دور دور تک کہیں نہیں ہے۔ تو قرآن اور حدیث کو ہی ساتھ لے کر چلتے ہیں انسان تو اس کی رہنمائی صحیح طور پہ ہو پاتی ہے۔ قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی وسیلے کی وہ آیت موجود ہے کہ جو موجود لوگ ہیں آپ